ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر تیمور رحمان، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لمس میں معیشت کے شعبے سے منسلک ہیں، استاد ہیں اور پولیٹیکل اکانومی پہ بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ایک بنیادی ایشو اور یہ بڑا زیر بحث بھی رہا، اور یہ پچھلے 30 سال جو 40 سال گزرے ہیں کہ گورنمنٹ ہیز نو بزنس ٹو ڈو بزنس، اور پرائیویٹائزیشن کا ہم نے عید دیکھا۔ شروع میں یہ تھا کہ جی ہم ڈیٹ ریٹائر کریں گے اور نقصان میں جو ادارے ہیں ان کو بیچیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وی ہیو بین نیشنلائزنگ دی لاس اینڈ پرائیویٹائزنگ دی پروفٹ، یہ ہوا عملی طور پر، تو اس سے ہم درست نہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جو فائدے میں ہیں انہیں بھی بیچیں گے، جو نہیں ہے اس میں بھی بیچیں گے، اور ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے جس میں کنٹرڈکشن یا تھوڑا سا تفاوت ہے، وہ یہ کہ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ جی کوئی اسٹریٹجک ایسٹ نہیں ہوتے، سب بیچیں گے، اور ادھر پی ایم کہتے ہیں جی اسٹریٹجک ادارے نہیں بیچیں گے۔ یہ اسٹریٹجک ادارے اور نان اسٹریٹجک ادارے کیا ہوتے ہیں، اور یہ جو کانسیپٹ آف پرائیویٹائزیشن ہے، کیا ہم نے اسے غلط طور استعمال کیا جس کی وجہ سے قرض کا پہاڑ ہے اور گھر کے برتن بھی بیچ ڈالے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی۔ اس وقت اسحاق ڈار صاحب اور اورنگزیب صاحب کے درمیان ٹسل چل رہی ہے۔ اچھا، کیونکہ ڈار صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی زیادہ نجکاری نہیں ہونی چاہیے، کچھ اسٹریٹجک ادارے ہیں جن کو ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے، جبکہ اورنگزیب صاحب کا یہ خیال ہے کہ حکومت کا کوئی کام ہی نہیں کہ وہ کسی قسم کا کوئی بزنس کرے، کام کرے، تو تمام ادارے بیچ ڈالے جائیں۔ میرا خیال ہے اس میں ڈار صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ زیادہ درست ہے اور قریب ہے ریالٹیز کے، جبکہ اورنگزیب صاحب ایک بینکنگ سیکٹر سے آئے ہیں اور وہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ کوئی وہ تمام چیزوں کا پنیسیا ہے، سلوشن ہے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ 90s سے پرائیویٹائزیشن جاری ہے، ویسے تو کچھ 80s میں بھی ہوئی، مگر جو ہماری پبلک ڈیٹ ہے وہ کم نہیں ہو رہی، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو ہمارے اخراجات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ہمارے پاس خرچے ہیں وہ کم، وہ اس طرح سے ان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اس کی بنیادی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو اگر آپ جتنی مرضی پرائیویٹائزیشن کریں مگر پھر بھی آپ کے خرچے جو ہیں آپ کی آمدنی سے زیادہ ہوں گے، تو اگلے سال پھر آپ ڈیٹ میں ہوں گے اور آپ کو اور چیزیں بیچنی پڑیں گی اور چیزیں بیچنی پڑیں گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری 80% ڈیٹ عشرت حسین صاحب کے مطابق صرف 10 انٹرپرائزز سے ہے، جو پبلک سیکٹر کی انٹرپرائزز ہیں اس میں صرف 10 انٹرپرائزز ایسی ہیں جس کے نتیجے میں 80% ڈیٹ ہو رہی ہے، اور اس 10 میں سے 5 جو ہیں وہ پاور سیکٹر سے تعلق رکھتی ہیں، اور پاور سیکٹر میں ڈیٹ ہے بنیادی طور پہ آئی پی پیز کی وجہ سے۔ جو مسئلہ ہے اس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا۔ مسئلہ میں دوبارہ سے آپ کو بتاؤں گا وہ یہی ہے کہ آئی پی پیز کو آپ اتنی میسو کیپیسٹی پیمنٹس، اوور $1 ٹریلین کی میسو پیمنٹس دے رہے ہیں ہر سال کی، جو کہ آپ سے خرچے پورے نہیں ہو رہے، اور پھر آپ مجبور ہیں کہ ہر چیز بیچ دیں، اور بیچنے کا طریقہ بھی آپ نے بڑا عجیب و غریب اپنایا ہے۔ مثال طور پہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو پی آئی اے کی ڈیٹ ہے اس کو ایک ہولڈنگ کمپنی میں ڈالیں گے، وہ گورنمنٹ ڈیٹ اٹھائے گی اور پی آئی اے کو پھر پرائیویٹائز کرے گی۔ اب اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کون سی پالیسی بنائی جا سکتی جس کے نتیجے میں گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیٹ پکڑ لے گی، وہ ڈیٹ لائبلٹی اٹھا لے گی، اور پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ موج میلے میں ہی رہے گی۔ تو یہ اسی طرح کی ایک ڈیل ہے جس طرح کی ہم نے پہلے سوورن گارنٹیز دیں آئی پی پیز کو، اور میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلینکٹ پرائیویٹائزیشن اورنگزیب صاحب کی ہے اس کے اچھے نتائج نہیں نکلیں گے۔ اچھا، ایک اور میں نے ایک فگر دیکھی تھی ڈاکٹر صاحب کہ جو ہمارا آخری پروفٹ تھا پی ٹی سی کا وہ 28 بلین کا تھا، یہ 2-4 ارب اوپر نیچے ہو سکتا ہے میرا اگر حافظہ، اور اس کے بعد اب میں نے چیک کیا تو کوئی ریسنٹلی 2 سال پہلے 8 بلین کا تھا، وہ بھی آج کل وہ تانبے کی تاریں بیچ کے پرافٹ ہو رہا ہے۔ تو پی ٹی سی ایک بہت بڑا، یعنی اس ریجن میں ایک، یہاں اس کے اپنے کالجز بھی تھے، تو یہ وائی ہم اس کے کیوں نہیں حاصل کر سکے فوائد، اور جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ جس کے جو بڑے اوصاف حمیدہ بتائے گئے تھے ہمیں، اور جو دنیا نے کیا اور دنیا میں بہتر بھی ہوا، why couldn't we get all those benefits out of this privatization؟ یا یہ کانسیپٹ پہلے دن سے غلط تھا؟ سر دیکھیں، یہی معاملہ پی آئی اے کا بھی ہے۔ پی آئی اے ورلڈ کلاس ایئر لائنس تھی 1960s میں، 1970s میں، ایون 80s تک اٹ واز کنسیڈرڈ ون آف دا بیسٹ ایئر لائنز ان دا تھرڈ ورلڈ۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہو تو
تو اس کی اپ کیپ کے لیے آپ کو کچھ رقم خرچ کرنی پڑتی ہے اوور دا ایئرس. چاہے وہ آپ کا ٹیلی ویژن کا ادارہ ہو, اس کی مینٹیننس کے لیے, اس کی بلڈنگز کی اس کی اکوپمنٹ کی مینٹیننس کے لیے آپ کو کچھ خرچہ تو کرنا پڑے گا. اب آپ کے کیمرے پرانے ہو جائیں, آپ کی نئی ٹیم آپ کی آئے نہ, ینگ بلڈ آئے نہ, بلڈنگز آپ کی خراب ہو جائیں, پینٹ خراب ہو جائے, پلمبنگ خراب ہو جائے, کوئی اس کو ٹھیک نہ کرے تو ادارہ تو نہیں ٹھیک چلے گا. تو یہی ہم نے تمام اداروں کے ساتھ کیا, ریلوے کے ساتھ بھی کیا, پی آئی اے کے ساتھ بھی کیا, پی ٹی سی ایل کے ساتھ بھی کیا. اگرچہ پی ٹی سی ایل پھر بھی 30 بلین کا پروفٹ کما لیتی تھی, مگر ہر ادارہ آہستہ آہستہ ڈکلائن کرتا گیا. وجہ کیا تھی کہ ان اداروں کی اپ کیپ کے لیے کوئی پیسے ہی نہیں لگا رہا تھا, حکومت پیسے ہی نہیں لگا رہی تھی جو نیسیسری. ہاں, جن اداروں پہ پیسے لگ رہے تھے, جس طرح جم خانہ کلب ہے, جس طرح پنجاب کلب ہے, جس طرح رائل گولف کلب ہے, جن اداروں پہ پیسے لگ رہے تھے وہ ادارے اچھے چلتے رہے. مگر جن اداروں نے پبلک کو سرو کرنا تھا ان پہ پیسے نہیں لگائے, بلکہ الٹا ان کو استعمال کیا گیا کہ اس میں سے جتنے پیسے کھینچ سکتے ہیں کھینچ لیے جائیں. اور پھر ان کو جب صورتحال اور خراب ہو گئی تو اونے پونے دام بیچ بھی دیا گیا. کوئی بھی ادارہ ہو, اس کی اپ کیپ کے لیے, اس کی مینٹیننس کے لیے آپ کو خرچے کرنے پڑتے ہیں. مگر حکومت پاکستان نے ایسے خرچے پچھلی 2-3 دہائیوں میں کیے ہی نہیں. پی آئی اے کے جہاز دیکھ لیں, پرانے جہاز ہیں. پی آئی اے کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں, پرانا ہے. ریلوے کا انفراسٹرکچر پرانا ہے, ان کی بوگیاں پرانی ہیں. اسی وجہ سے وہ مینٹین نہیں کر رہے اپنی کوالٹی آف سروسز, جس کی وجہ سے وہ مارکیٹ میں کمپیٹیٹو بھی نہیں رہیں گے. تو اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہی ہے کہ مینٹین کرنے کے لیے جو رقم درکار تھی حکومت نے کبھی وہ دی نہیں. اور کیوں نہیں دی؟ کیونکہ گورنمنٹ اوور سپینڈنگ کر رہی تھی. کن چیزوں پہ؟ اور چیزوں پہ. جن چیزوں پہ خرچے کرنے چاہیے تھے ان پہ کیے نہیں, جن چیزوں پہ خرچے نہیں کرنے چاہیے تھے ان پہ کرتے گئے. ایک مثال ان کی آئی پی پی ہے, دوسری بھی مثالیں ہیں. یہ میں دیکھ رہا تھا, کل کوئی مجھے کہہ رہا تھا تو میں نے نیٹ پہ جا کے دیکھا, ایمریٹس بھی جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں ہے. اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو قطر ایئر لائن بھی پبلک سیکٹر میں ہے. یہ جو اوپن اسکائی پالیسی بنا کے پروفیٹیبل روٹس جو بیچے, تو یہ کیا کوئی شیڈی قسم کا کام تھا which resulted in the kind of demise of PIA? ایبسلیوٹلی جی, شیڈی تو میں شاید لفظ نہ استعمال کروں کیونکہ بڑے پبلکلی اس کو ایکنالج کیا گیا. بٹ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. ایمریٹس, سعودی عربیہ ایئر لائنز, قطر اور اتحاد, یہ 4 ایئر لائنز ہیں جو بیسکلی پی آئی اے نہیں بلکہ سارے کی ساری تھرڈ ورلڈ, اس ایشیا ریجن کے اندر انہوں نے ساری کی ساری ایئر لائن ٹکٹس وغیرہ انڈسٹری کو اب وہ کھا پی گئے ہیں. وہ انڈیا ایئر لائنز کی بھی ڈکلائن کی یہی وجہ تھی کہ یہ 4 ڈومینیٹ کر گئے. اچھا, یہ چاروں پرائیویٹ نہیں ہیں, یہ پبلک ہیں, اور یہ تھی ان کنٹریز کے لیے پریسٹیج ایئر لائنز. پریسٹیج ایئر لائن کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم نے اپنے ملک کی پریسٹیج کے لیے ایک زبردست ایئر لائن بنانی ہے, اور اس کے لیے ہمیں اگر گھاٹا بھی کرنا پڑے, ہمیں انویسٹمنٹ کرنی پڑے, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یو اے ای کے ایئرپورٹس دیکھیں, سعودی عربیہ, ابو دھابی وغیرہ, ان کے ایئرپورٹس دیکھیں, ان کی ایئر لائنز دیکھیں, یہ ان کی پریسٹیج کی چیزیں ہیں. وہ جے ایف کے اور ہیتھرو ان کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے اپنے آئل فنڈز اور دوسرے فنڈز جو ہیں اس کے اندر انویسٹ کر کے ان کو زبردست ایئر لائنز بنایا. اب ایسی سچویشن میں آپ کو پتہ ہے ڈیلٹا ایئر لائنز اور بڑی بڑی امریکہ کی پرائیویٹ ایئر لائنز جو ہیں وہ اتحاد سے کمپیٹ نہیں کر سکتی, وہ قطر سے کمپیٹ نہیں کر سکتی, ان کے باقاعدہ لا سوٹس ہوتے ہیں انٹرنیشنلی. اب ہمیں ضرورت یہ تھی کہ کم سے کم اب اپنی ایئر سپیس بچا کے رکھتے. ہم نے تاکہ پی آئی اے تو ٹھیک چلتا رہتا نا, ٹھیک ہے ہم باہر کی مارکیٹ تو کنٹرول نہیں کر سکتے مگر اپنی ایئر سپیس تو بچا کے رکھتے. مگر ہم نے بالکل اس پہ کچھ نہیں سوچا, اوپن سکائز پالیسی اپنائی, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو ٹریفک پاکستان سے جانی تھی وہ ساری باہر والی ایئر لائن سے چلی, وہ پرافٹ لے گی, وہی ہم نے نقصان کو جو ہے نیشنلائز کرتے رہے.